السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 3 نومبر کی کال لے کر، اور ہم سب میں پہلے آج کا سیشن کا چارٹ دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا مارکیٹ کے احوال دیکھیں، آج مارکیٹ میں کیا ہے۔ مارکیٹ 363 پوائنٹ اوپر گئی، یعنی کہ 52,706 کا ہائی لگایا۔ 103 پوائنٹ مائنس گئی، یعنی کہ 52,240 کا لو لگایا، اور کلوز ہوئی 314 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ۔ سیمنٹ سیکٹر بہترین پرفارمر رہا آج، اس کے بعد فرٹیلائزر، پھر پاور، پھر ٹیکسٹائل، پھر پیپر اینڈ بورڈ، ٹبیکو، آئل اینڈ گیس۔ تو آئل اینڈ گیس تھوڑا سا بیک فٹ پہ آیا ہے، اور اگر ٹاپ کنٹریبیوٹرز کو دیکھیں تو اسٹاک وائز، کمپنیز وائز، تو جناب ہپکو، لکی، ایف ایف سی، آئی ایل پی، پیکیجز، ڈی جی خان، ماری، پاک ٹی، اینگرو، حبیب بینک۔ تو اوور آل مارکیٹ بڑی بیلنس تھی، اور مارکیٹ میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ جس پہ پریشان ہوتے۔ اب آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں آپ کو آج کے سیشن کا چارٹ نظر آ رہا ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ 11 بجے ٹارگیٹ اچیو ہو جائے گا، 11 بجے کے اراؤنڈ، اور ہم نے ٹارگیٹ 10 بجے سے بھی پہلے اچیو کر لیا۔ اور خوبصورتی آج کے مارکیٹ کی جو مجھے سب میں زیادہ لگی وہ یہ تھی ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی، یعنی کہ 10 بجے ٹارگیٹ اچیو کیا بہت سارے اسٹاک، اور میں پرسنلی جانتا ہوں کہ ہمارے کچھ ممبرز اسی وقت مارکیٹ سے نکلے بھی ہیں، اور پھر انہوں نے دوبارہ نئی انٹریاں بھی لی ہیں۔ تو ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی جو ہے وہ آج کی مارکیٹ کی خوبصورتی تھی۔ اس کے بعد جناب اگر آپ دیکھیں کہ ٹاپ سے نیچے کہاں تک آئی مارکیٹ، تو آپ دیکھو گے صبح جو ہائی بنا تھا وہ میرے خیال میں 680 کا تھا، تو تقریباً 440 پوائنٹ کی شاید ریکوری کریکشن لی، نیچے آئی اگر ہم لو تک دیکھیں، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ وہاں سے پھر اوپر بھاگتی ہے، تو پھر 460 پوائنٹ کا ہائی بناتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو دونوں موووں کو اگر جمع کریں، اب سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، دونوں مووز جمع کرنے کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ جو شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں وہ اس مارکیٹ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سمجھداری کی بات ہوگی کہ یہ مارکیٹ نے آج 800 پوائنٹ کی موو دی ہے، 400 پوائنٹ نیچے آئی، تو اگر مال بیچا ہے تو 400 پوائنٹ نیچے ملا ہے، اور پھر دوبارہ مارکیٹ 706 کا ہائی بناتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی۔ آپ کو بتا دیا گیا تھا، پھر مڈ ڈے کال میں بتایا گیا کہ 52,355 کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ ساری اپڈیٹس آپ کے پاس ہیں، اور اگر آپ ان لیولز کو سمجھ رہے ہیں، جس طرح میں اوپر لکھتا ہوں کہ لیولز پر یقین آپ کو غیر یقینی صورتحال میں بھی ٹارگیٹ حاصل کراتا ہے، تو یہ وہی بات ہے۔ آج میں زوم سیشن میں، آج ہمارا زوم سیشن تھا، اور ماشاءاللہ کافی کثیر تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی، بہت مزہ آیا، اور ہم نے اس میں ان کو انیشیل انفارمیشن ٹریڈنگ کے حوالے سے کچھ ٹریننگ دینے کی کوشش کی جو بیسک ہو سکتی ہے، کچھ کانسیپٹس کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ تو وہاں پر میں نے آج کی کچھ کالز بھی دکھائیں، تو اس میں مغل دکھا رہا تھا ان کو کہ آج کی انڈیکس دیکھیں، مغل کی موو دیکھیں، مغل کی کال کو پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو مغل میں باوجود اس کے کہ وہ صرف 4-5 پیسے پلس بند ہوا ہے، مغل نے آپ کو ٹریڈنگ اپرچونٹی کیا دی ہے۔ تو شارٹ ٹرم ٹریڈر نا وہ اس بات پہ نہیں رو رہا ہوتا بیٹھا ہوا کہ یار انڈیکس جو ہے اوپر نہیں گیا، بھائی وہ اس کی اسٹریٹجی اگر تیار ہو، اگر وہ اپنی ٹریڈنگ پلان کے ساتھ ہو، اس کے پاس پراپر کال ہو، اور وہ فوکس ہو لیولز پہ، تو جو اسٹاک پرفارم نہیں کر رہا تھا، جو صبح اوپر سے نیچے آ گیا، اور بڑی تفصیل سے مغل سمجھایا گیا تھا، اور مغل کی ٹریڈ دیکھیں، یہ میں نے آج زوم سیشن میں لوگوں کو سمجھایا تھا، تو امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہوگا، اور آگے اپنی ٹریڈنگ میں ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، آپ کے سامنے ہے، اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ تو جناب عالی اب آگے کی جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 52,706 کی اہمیت بہت ہو گئی ہے۔ بے شک آج میں ساری ایکسائٹمنٹ جس کا تذکرہ میں نے ریپ اپ میں کر لیا، تو اس میں اگر کوئی
تھوڑی سی ڈپریسو بات ہے تو 29% والیوم کا کم ہونا ہے، کیونکہ آج والیوم 29% کم دیکھے گئے کل کے مقابلے میں، ورنہ کل اور پرسوں والیوم بڑے اچھے تھے۔ اور اگر اس کی وجہ جاننے کی، دیکھیے اگر تھوڑا سا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریں نا تو پریسائسلی آپ چیزوں کو سمجھ سکیں گے۔ آج کے ٹاپ والیومر کو دیکھیے، ٹھیک ہے جی، اگر آپ 100 انڈیکس کے ٹاپ والیومر کو دیکھیں گے تو سنرجی جو ہے اس نے 2,26,00,000 کے والیوم بنائے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر آپ کل کا والیوم دیکھ لیں، میرے خیال میں کل بھی ٹاپ والیومر میں سنرجی تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کل جو اس کے والیوم تھے 7,57,00,000 تھے، 7,57,00,000۔ آج کتنے کر رہا ہے؟ 2,26,00,000۔ تو اب اگر ریئلسٹکلی مارکیٹ کو دیکھیں تو والیوم کوئی کم نہیں ہوئے، سنرجی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے میری نظر میں یہاں پر۔ بس ٹھیک ہے، وہ بروکرز فیوریٹ اسٹاک ہے کہ دبا دب لوگوں کو دلاؤ، کمیشن بناؤ، اور جو یہ ایجنٹس ہوتے ہیں کالیں کر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی اگر یہ چل بھی جائے گا تو تم جتنا اسٹریس اس ایک اسٹاک میں لے رہے ہو، ان پیچھے سے کتنے اسٹاک ہے جو پرفارم کر کے نکل گئے، اور پھر ایک دن اگر یہ 1 روپیہ یا 1.5 روپیہ بڑھ گیا 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، بہت خوش ہو گئے، ہو جاؤ خوش یار۔ ایسی خوشیاں بیکار ہیں جو آپ کا فوکس مارکیٹ سے ہٹا دیں۔ تو کل کا والیوم میں نے آپ کو بتا دیا کہ کل کا والیوم جو تھا وہ 7,57,00,000 تھا، تو آج 2,26,00,000 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا والیوم ڈفرنس دیکھیں، یہ 5 کروڑ کا ڈفرنس ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب والیوم ڈفرنس دیکھیں، کل کا والیوم تھا 25,82,00,000 اوورال، اور آج کا والیوم ہے 18,23,00,000، یعنی کہ کل سے والیوم 7 کروڑ کم ہے۔ تو بھائی 7 کروڑ میں سے تو یہ ڈفرنس 5 کروڑ کا سنرجی ڈال رہا ہے۔ تو اگر مارکیٹ کو اس میں کوئی سائنس تھوڑی لگتی ہے، کوئی محنت تھوڑی لگتی ہے، صرف اپنے آپ کو فوکس رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے۔ اگر آپ یہ فوکس اپنا برقرار رکھیں گے تو آپ کو چیزیں ریئلسٹکلی نظر آنے لگیں گی۔ خیر بہرحال، کمنگ بیک ٹو دا پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، آگے کل کے سیشن کے لیے مجھے بلز نظر آ رہا ہے کہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی نہ وہ تھکے نہیں ہیں۔ اب تھکے نہیں ہیں جو لفظ میں نے یوز کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل پروفٹ ٹیکنگ نہیں ہو سکتی، ایگزاسشن نہیں ہو سکتی، قطعی طور پہ نہیں۔ ہر ریزسٹنس میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ ایگزاسشن کریٹ کرے، پروفٹ ٹیکنگ ہو۔ ریزسٹنس کا مطلب ہی ہے، کیا کہتے ہیں، قوت مدافعت، ٹھیک ہے نا۔ ریزسٹنس کا مطلب ہی یہی ہے کہ قوت مدافعت کے علاوہ بھی ایک لفظ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، ریزسٹنس کے کچھ کہتے ہیں ہم، سپورٹ اینڈ ریزسٹنس، پتہ نہیں، یاد نہیں آ رہا۔ تو وہاں پر آپ کو ریزسٹنس تو ملنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سپلائی زون تو بنتا ہے ہر ریزسٹنس، تو اگر کسی ریزسٹنس پہ کوئی پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے تو بڑی نارمل بات ہے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے اس میں۔ مگر جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ تھکاوٹ، مطلب بلز اوپر جانے کی کوشش کریں گے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تواتر کو دیکھوں، کل میں نے ذکر کیا تھا کہ جا کے ذرا انڈیکس کا چارٹ دیکھو، چھوٹا چارٹ دیکھو، ڈیلی چارٹ کو چھوڑو، چھوٹا چارٹ دیکھ لو، 1 آور کا دیکھ لو، تو آپ کو ایک کمفرٹیبل بلش چینل نظر آئے گا۔ اس کمفرٹیبل بلش چینل میں ایسا نہیں ہوا کہ اسٹریٹ لائن میں مارکیٹ اوپر گئی ہے، تو وہ جو اپروپریٹ تھکاوٹ ہے وہ پریشانی کی تو ہی نہیں۔ جس طرح آج 400 پوائنٹ کی کریکشن ہوئی تو اس میں کیا ہوا، مال ڈالا پھر مال لے لیا، تو یہ تو اپرچونٹیز ہیں، اس کو اویل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کل مارکیٹ اگر 52,706 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ 53,000 انشاءاللہ تعالی دکھا دے گی۔ کل کا جو ہمارا ٹارگٹ ایریا ہے وہ کافی بڑا ہے، 53,061 سے لے کر 53,197۔ تو بہرحال میں اللہ کی ذات سے یہ امید کر رہا ہوں کہ کل ہم 53,000 کا جو وہ ہے مائل سٹون اچیو کریں گے۔ مجھے فی الوقت ایگزاسشن کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی، مگر اگر مارکیٹ 52,706 کے اوپر سسٹین نہ کرے، 52,706 اس کے اوپر سسٹین نہ کرے تو مارکیٹ میں ڈپریس ایکٹیویٹیز دیکھی جائیں گی، مارکیٹ میں والیوم اور کم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور
جو کنفرمیشن ہے ایگزاسشن کی وہ یہاں سے دور ہے. کتنی دور ہے؟ 52,300 248 کے نیچے. تو اگر آپ ان چیزوں کو جس طرح میں نے مفصل انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر توجہ سے مارکیٹ کو دیکھیں گے، جو میں نے بتایا اس کو ذہن میں رکھیں گے، جب کل مارکیٹ کھلے گی اس کو اپنے سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ آپ پینک ہوں گے اور آپ اپنے درست فیصلے کر سکیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری کالز آپ کی ٹریڈنگ میں مددگار ثابت ہوتی ہیں تو اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجئے، اور اگر چاہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، کیونکہ سبسکرپشن اگر ہماری، ویسے تو سبسکرپشن کے لیے میں اتنا کہتا اس لیے نہیں ہوں کہ سبسکرائبر تو اچھے خاصے ہیں مگر لوگ اتنا شاید دیکھتے نہیں ہیں، مگر میں خوش ہوں جتنے لوگ دیکھتے ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ 24 گھنٹے میں ہمارے کوئی 2,500-3,000 ہزار ویوز ہوتے تھے، تو میری ٹیم بڑی خوش ہوتی تھی کہ خالد صاحب 2,500-3,000 ہزار ویوز اتنے بجے تک ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ میرے پاس کام کرنے والے وہ پروفیشنلز ہیں اور میچور لوگ ہیں. تو میرے لیے نا اگر 500 لوگ بھی میری کال کو دیکھتے ہیں تو میں تو مطمئن ہوں. میں اسی طرح محنت کروں گا اور اسی طرح اپنی محنت میں اضافہ کروں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری اسکلز کو برقرار رکھے، اس میں اضافہ کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان، چاہے میں ہوں یا آپ، ہر روز اس مارکیٹ سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.